باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن فہمی کے جو طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں ایک طریقہ قرآنی الفاظ کا براہ راست ترجمہ سیکھنے کا ہے اور ایک طریقہ دروس قرآن کا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مؤثر اور مفید طریقہ ہے وہ گرامر کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ گرامر کو مشکل سمجھ کر اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے، تو میں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ کوئی ایسا طریقہ سجھا کہ یہ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں لیکن گرامر کو مشکل سمجھ کر فہم قرآن کے راستے پر نہیں آنا چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک طریقہ سجھا دیا، وہ تھا قرآنی گرامر کو علامات کے ذریعے پیش کرنے کا طریقہ۔ تو اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید کی جو گرامر ہے اس گرامر کو کے دقیق مسائل اور مشکل قواعد کو روایتی انداز میں پیش کرنے کی بجائے میں نے علامات کے اسلوب میں انہیں پیش کیا۔ اس منفرد اور جدید اسلوب پر سب سے پہلے میں نے مفتاح القرآن کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی جس میں گرامر کی علامات کے مختلف گروپ بنا کر تقریباً 36 اسباق تیار کیے، اور پھر انہی علامات کے جو گروپس تھے ان کو مختصر کر کے ایک معلم القرآن کے نام سے شارٹ کورس تیار کیا۔ اس طرح پھر انہی علامات کے ذریعے ایک منفرد اسلوب میں قرآن مجید کے ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس میں علامات کو رنگوں کی مدد سے واضح کیا، اور پھر اس کے علاوہ قرآنی الفاظ کو 3 رنگوں میں پیش کیا۔ کالے رنگ میں وہ الفاظ جو ہم ہر روز اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 65% الفاظ۔ نیلے رنگ میں وہ الفاظ جو ہم استعمال تو نہیں کرتے لیکن ہماری زبان میں اتنی کثرت سے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 20% الفاظ ہیں، انہیں نیلے رنگ میں پیش کیا، اور جو الفاظ بالکل نئے اور خالص عربی زبان کے ہیں یہ تقریباً 15% ہیں، اور ان کو سرخ رنگ میں پیش کر کے یہ ایک خاص ترجمہ قرآن اللہ کی توفیق سے تیار کیا، جس کے پہلے 18 پارے اور آخری 2 پارے چھپ کر تیار ہو گئے ہیں، اور باقی پر انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے میں ابتدائی طور پر ایک تعارفی سبق آپ سمجھ لیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، افتتاحی سبق سمجھ لیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو اسباق ہیں 36 اسباق ہیں جو بنیادی کتاب میں ہم نے سیٹ کیے ہیں علامات کے 36، لیکن ہم نے بعد میں لوگوں کی، کیونکہ آج کل ہر ایک یہ چاہتا ہے شارٹ کٹ ہو بھئی، شارٹ کٹ، پھر ہم نے بھی ایک شارٹ کورس تیار کیا
کہ جو لوگ بالکل ہی وقت نہیں دینا چاہتے وہ 12 دنوں میں یہ شارٹ کورس پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ پہلے 36 سبق والی کتاب مفتاح القرآن سیٹ کی، پھر اسی میں تخفیف کر کے آسانی کر کے 15 سبقوں پر مشتمل معلم القرآن شارٹ کورس کے نام سے ہم نے تیار کی، اور ان دونوں کتابوں کا تعلق ہے بنیادی چیز سے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ لیں تو پھر آگے آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبق جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ سبق جو ہے یہ انہی کتابوں میں سے ہے۔ تو دیکھیے یہ 4 علامتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یہ چاروں علامتیں جو ہیں ان کا کیا کیا مفہوم ہے؟ ایک تو یہ سن لیجئے کہ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور جب یہ آئی ہوئی ہوں فعل کے شروع میں تو یا ہو تو موجودہ یا آئندہ زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی موجودگی میں کبھی موجودہ زمانے کا کبھی آئندہ زمانے کا، کرنا ایک ہی ہے لیکن کیے دونوں جا سکتے ہیں۔ ضرورت ہو موجودہ زمانے کی تو وہ کر لیں، اگر ضرورت ہو آئندہ زمانے کی تو وہ کر لیں، تو کیا دونوں طرح جا سکتا ہے۔ اب اگر یا ہو تو ترجمہ ہوگا وہ، مثلا یحکمو، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ یہ میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا کا۔ تو اب آپ کو صرف یہ یاد کر لینے سے کہ فعل کے شروع میں یا ہو تو ترجمہ وہ کرتے ہیں، دیکھیں یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ آپ کو یا یاد رہے اور باقی ہے روٹ، اور روٹ میں سے کچھ حصہ تو ویسے ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یخلق، خلقت، خالق، مخلوق ہے، اور دیکھیں یہدی، ہدایت، اور یہ دیکھیں نصرت، ناصر۔ یہ تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ تو دیکھیں دوسری علامت ہے تا، پہلی کون سی تھی؟ یا۔ یا کیا ترجمہ ہے یا کا؟ وہ۔ اب دوسری علامت ہے تا، تو دیکھیں یہ تو یا تم یا آپ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تسمعو، تو سنتا ہے یا سنے گا۔ اسی طرح تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا۔ تؤتی، تو دیتا ہے یا دے گا۔ تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے تو ذلیل کرے۔ تو تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا۔ تؤمنو، تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اچھا اگر یہ یؤمنو ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور وہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا، تؤمنو بھی آئے گا۔ تو آپ کو یا اور تا کے فرق سے معنی صحیح کرنے کا موقع ملے گا اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو دیکھیں تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح تیسری علامت ہے حمزہ، پہلی علامت کیا تھی؟ یا، کیا ترجمہ تھا؟ وہ، اور دوسری علامت کیا ہے؟ تا، کیا ترجمہ ہے؟ تو، اور اب ہے حمزہ، یہ اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہی ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی ہے۔ مثلا دیکھیے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ پہلے تھا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، پھر تھا تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اب کیا ہے؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اقولو، میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ اعلمو، میں جانتا ہوں یا جانوں گا۔ اسی طرح چوتھی علامت ہے نون، پہلی کیا تھی؟ یا، دوسری تا، تا کا کیا معنی تھا؟ تو، اور یا کا کیا ترجمہ تھا؟ وہ، حمزہ کا تیسری، اور چوتھی علامت ہے نون۔ یہ
दो या दो से ज़्यादा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए आती है, और तर्जमा है हम। देखिएगा, नरज़ुकू, हम रिज़्क देते हैं या देंगे। नरज़ुकू, नरज़ुकू में हम रिज़्क देते हैं या देंगे। और इसी तरह नखलुकू, हम पैदा करते हैं या करेंगे। और इसी तरह नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं या मांगेंगे। नाबुदू, हम इबादत करते हैं या करेंगे। आबुदू क्या तर्जमा था? मैं इबादत करता हूं या करूं। और नाबुदू, हम इबादत करते हैं या करेंगे। और इसी तरह नगफिरू, हम बख्शते हैं या बख्शेंगे। और नस्माउ, हम सुनते हैं या सुनेंगे। अब एक बात आपको बताने लगा हूं, है ये सारी ग्रामर की बातें। ग्रामर में एक ख़ास फेल होता है और उसका एक नाम है, मैं नहीं वो बताना चाहता। आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो तर्जमा सीखना है। बस या हो तो तर्जमा करते हैं वो, ता हो तो तू, हमज़ा हो तो मैं, नून हो तो हम। वो ख़ास फेल है। और अब उस फेल की एक और शक्ल है जो बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब वो बताने की बजाय सिर्फ आपको जो बताया जा रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो चार अलामतें आपने पढ़ी हैं, अगर इन चारों में से जो आई हुई हो उस पर हो पेश, मैंने इतनी बात की है कि उस पर क्या हो? पेश। और आखिर से पहले हो ज़बर। देखिए, दो बातें बताई हैं, एक इन अलामतों पर हो पेश, और दूसरी मैंने क्या बताई? आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पे हो ज़बर। तो इसमें किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम शामिल हो जाता है। देखिएगा, युखलाकू, पहले था याखलूकू, वो पैदा करता है या करेगा। अब क्या है? युखलाकू, वो पैदा किया जाता है या किया जाएगा। यहाँ पर पेश है, आखिर से पहले ज़बर नज़र आ रही है जी। और इसी तरह युराफू, देखें, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। और अगर होता यारिफू, वो पहचानता है या पहचानेगा। ये है युराफू, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। युक़तालू, ये देख लें, आखिर से पहले ज़बर है, शुरू में पेश है, तो क्या है? वो कत्ल किया जाता है या कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है उसे मुर्दा मत कहो, कत्ल किया जाता है। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु, वो जो कत्ल किया जाता है। तो देखिएगा, इसी तरह ये सबक मुकम्मल हो गया। ये एक सबक था जो मैंने आपको पढ़ाया है। दरअसल हम चाहते ये थे कि सिर्फ तारुफ ही करवाना है। एक छोटा सा सबक आपको और भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप इस सबक को, आप इसका खुलासा सुन लीजिएगा। ये देखिए, या, ता, हमज़ा और नून। या हो तो वो, ता हो तो तू, हमज़ा हो तो मैं, और नून हो तो हम। ये एक बात। और दूसरी, इन चारों अलामतों पर अगर पेश हो और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर हो तो फिर क्या होता है? किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम। मुझे बताएं कि आज जो सबक आपने ये पढ़ा है, अगर ये याद हो जाए तो 20 जगह कुरान मजीद में कोई सफ़ा ऐसा नहीं जिनमें इन चार अलामतों में से कोई अलामत ना आई। कोई ना कोई एक अलामत आई होती। तो जब एक अलामत आए तो बाकी अलामतों को भी आप याद रख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। और जब उन पर पेश हो और आखिर से पहले ज़बर, तो फिर किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम होता है। अगला, ये है तो अलग सबक, लेकिन हमने ये दोनों पेश करके आपको अंदाज़ा ताकि हो जाए कि ये वाकई कोई मुश्किल काम नहीं है। वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। और इस तरह इनका जो तर्जमा है वो अमूमन सब किया जाता है। वाव अलिफ ये ज़्यादातर फ़ेल के शुरू में आती है, जैसे आमाना, वो एक ही मान लाया, लेकिन आमनू वो सब ईमान लाए। ये सब मैंने क्यों कहा? वाव अलिफ की वजह से। ए अलम, तू एक जान ले,
اعلموا تم سب جان لو. اور اسی طرح قال اس ایک نے کہا، لیکن قالوا ان سب نے کہا. یہ سب نے میں نے کیوں ترجمہ کیا؟ واو الف کی وجہ سے، کیونکہ واو الف جمع مذکر کی علامت، واو نون یہ بھی جمع مذکر کی علامت ہے. تو دیکھیے گا مسلمون بہت سے مسلمان، ایک نہیں، مسلمون ایک مسلمان، مسلمون بہت سے مسلمان، اور اسی طرح کافرون بہت سے کفر کرنے والے، اور منافقون بہت سے منافق نفاق کرنے والے، منافقت کرنے والے. تو اس طرح یا نون بھی جمع مذکر کی علامت ہے. دیکھیے ترجمہ اس کا بھی سب کیا جاتا ہے، مسلمون بھی سب مسلمان اور مسلمین بھی سب مسلمان. اور اسی طرح دیکھیں کافرین بہت سے کافر، سب کفر کرنے والے، اور خالدین ہمیشہ رہنے والے. یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہم قرآن مجید میں بار بار سنتے رہتے ہیں. تو اس طرح سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ واو الف واو نون یا نون یہ علامتیں جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے. اب صرف ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک تیسرا، یہ باقاعدہ سبق ہیں، ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کو صرف دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ یہ طریقہ کار ہے کیا. تو دیکھیے ایک سانچہ ہے، سانچہ جانتے ہیں، ڈائی. ایک سانچہ ہے فاعلن، اس سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی بھی اسم ہو، اس میں کرنے والا کا مفہوم ہوتا ہے، کرنے والا. جیسے ہم ڈرائیو سے ڈرائیور بنا لیتے ہیں، ہاں جی ڈرائیو سے ڈرائیور بنا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح فاعلن کرنے والا اس سانچے میں ڈھال کر ہم جب استعمال کریں گے ظلمن سے ظالمن ظلم کرنے والا، سمجھ آ گئی، صبرن سے صابرن صبر کرنے والا، ضربن سے ضاربن مارنے والا، اور قتلن سے قاتلن قتل کرنے والا. دیکھا آپ نے، بڑا آسان کام ہے، اس سانچے میں ڈالیں تو کرنے والے کا مفہوم اس میں آ جائے گا. یہ ایک سانچہ. اور دوسرا سانچہ ہے مفعولن. اس سانچے میں ڈھلا ہوا اگر آپ کو کوئی اسم نظر آئے تو اس میں کیا گیا ہوا، یعنی جس پر کیا گیا اس کا مفہوم ہوتا ہے. جیسے قتلن سے قاتلن تھا تو اسی طرح قتلن سے قاتلن ہے تو خلقن سے خالقن ہے، اسی طرح ظلمن سے ظالمن ہے، اور شکرن سے شاکرن ہے، صبرن سے صابرن ہے صبر کرنے والا، قتلن سے قتل کرنے والا. تو اسی طرح مفعولن کے سانچے میں جب ڈھلا ہوا اسم ہوگا تو اس میں کیا گیا ہوا مخلوقن، خلقن سے خالقن پیدا کرنے والا، اور مخلوقن جسے پیدا کیا گیا ہو. اور اسی طرح ظلمن سے ظالمن ظلم کرنے والا، اور مظلومن دیکھیں مفعولن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ نہیں، جس پر ظلم کیا گیا ہو. اسی طرح منعن سے منع کرنا، مانعن منع کرنے والا، اور ممنوعن جسے منع کیا گیا ہو. لعنن سے لعنت، اور لاعنن لعنت کرنے والا، اور ملعون جس پر لعنت کی گئی ہو. قتلن سے قاتلن قتل کرنے والا، اور مقتولن جسے قتل کیا گیا ہو، مقتولن. تو اس طرح ان دونوں علامتوں میں ذرا آپ یہ جو فرق ہے سمجھ لیں کہ خلقن سے خالقن ہو تو پیدا کرنے والا، اور اگر مخلوقن ہو تو پیدا کیا گیا ہوا. اسی طرح ظلمن سے ظالمن ہو تو ظلم کرنے والا، اور مظلومن ہو تو ظلم کیا گیا ہوا، یعنی جس پر ظلم کیا گیا. یعنی قتلن سے قاتلن قتل کرنے والا، مقتولن جسے قتل کیا گیا. یہی مفہوم ایک اور طریقے سے بھی عربی زبان میں حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شروع میں میم پیش مو، آخر سے پہلے زیر. یہ ایک صورت ہے.
اور شروع میں میم پیش مو، آخر سے پہلے زبر، یہ دوسری صورت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، پہلی صورت میں نے کیا بتائی کہ شروع میں میم پیش مو اور آخر سے پہلے حرف پر زیر اگر ہو، اس میں بھی کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ یہ دیکھیں، محسن، احسان کرنے والا، ہاں جی، اور یہ دیکھیں شروع میں میم پیش مو، آخر سے پہلے زیر ہے، احسان کرنے والا۔ اور مسلم، اسلام لانے والا، مؤمن، یعنی ایمان لانے والا۔ اسی طرح مجرم، جرم کرنے والا، اور مجاہد، جہاد کرنے والا، مجاہد، جہاد کرنے والا، منافق، نفاق، منافقت کرنے والا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں، شروع میں میم پیش مو، آخر سے پہلے زیر ہے، تو کرنے والے کا اس میں مفہوم ہے مفسد، فساد مچانے والا، یعنی مصلح، اصلاح کرنے والا۔ یہ تھی ایک صورت۔ اور اگر شروع میں میم پیش مو لیکن آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں کیا گیا ہوا، بالکل وہی مفہوم جو مفعول کے وزن پر کوئی اسم ہوتا تھا تو اس میں جو مفہوم ہوتا تھا وہی مفہوم اس میں بھی ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، میم پیش مو شروع میں، آخر سے پہلے زبر، پہلے تھی زیر، کرنے والا۔ محمد، تعریف کیا گیا ہوا، یعنی وہ جس کی تعریف کی گئی۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام بھی محمد۔ مکرم، عزت کیا گیا ہوا۔ مرسل، بھیجا گیا ہوا۔ اچھا مجھے بتائیں مرسل کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیں، بھیجنے والا، شاباش۔ اور مرسل جسے بھیجا گیا ہو، اور محترم، احترام کیا گیا ہوا، تو محرم، حرمت والا، بنایا گیا ہوا۔ مخرج، نکالا گیا ہوا۔ مطہرۃ، پاک کی گئی ہوئی۔ مدخل، داخل کیا گیا ہوا۔ تو یہ تھا آپ کا آخری سبق، اور آخری منٹ جو میں ابھی خلاصہ بتا کر بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، دو سانچے ہم نے پڑھے، ایک فاعلن کا اور ایک مفعولن کا، ٹھیک ہے جی؟ فاعلن میں کرنے والا اور مفعولن میں کیا گیا ہوا۔ پھر میں نے ایک علامت بتائی، میم پیش مو شروع میں ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو تو کرنے والا، اور اگر آخر سے پہلے زبر ہو تو کیا گیا ہوا۔ یہ تھا اس سبق کی، یہ ہے خلاصہ۔ اور اب آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی محبت قرآن سے اور زیادہ کریں اور قرآن سے اپنے آپ کو لگا دیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہدایت بھی مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھی علامات۔ اب قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اب ذرا دیکھیں، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قطع کاٹنے کو کہتے ہیں، کیونکہ انہیں کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ صرف 10 منٹ لوں گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے، ہم نے اللہ سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تو ہدایت چاہیے، تو لو پھر یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں نے بھیجی ہے۔ ہدن، یہی ہدایت دیتی ہے، پر دیتی متقین کو ہے، للمتقین۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہدن للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا ہدن للمتقین، تو یہ کیا فرق ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہر دکاندار جب سودا رکھتا ہے تو وہ ہوتا سب کے لیے ہے،
لیکن دیتا ہر ایک کو نہیں ہے، دیتا اسے ہے جو پیسے دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت سب کو دیتی ہے، پر اس سے ہدایت ملتی اسے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہ معنی ہے ھدی للمتقین۔ تو دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ متقین کے آخر میں یا نون، ابھی ہم علامت پڑھ رہے تھے، یعنی یہ وہی یا نون ہے کہ یہ ھدی للمتقین سب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی سن لیجئے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ جب بھی لا کے بعد، ہم نے ابھی علامات ساری نہیں نہ پڑھی، یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب بھی لا کے بعد اسم ہو اور اس اسم کے آخر میں زبر ہو، جیسے لا ریبہ ہے، تو اس طرح اس لا میں کوئی نہیں کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، لا خلاق لہم، یعنی فی الآخرہ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نہیں ترجمہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لا حول ولا قوت لا اکراہ لا تبدیل لا مبدل، یہ بہت جگہ آتا ہے۔ تو یہاں آیا ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ سب متقیوں کے لیے۔ سب میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ یا نون کا۔ اور دیکھیں، ابھی میں بتا رہا تھا میم پیش مو شروع میں اور آخر سے پہلے زیر، متقی، تقوی اختیار کرنے والا، یہ وہی میم پیش مو ہے، یہ وہی میم پیش مو ہے۔ آگے جی، وہ لوگ ہیں کون جو متقی ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وہ سب۔ دیکھیں، میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا؟ یا کا، وہ سب ایمان رکھتے ہیں بالغیبی، غیب پر۔ تو دیکھیے، یا ہے تو وہ، واو نون ہے سب۔ اگر یہ تؤمنون ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے یؤمنون بالغیبی، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ یہ میں نے یقیمون میں جو شروع میں یا ہے، بھلا کیا ترجمہ ہے؟ وہ، اور اس کے بعد جو واو نون ہے سب، وہ سب قائم کرتے ہیں کسے؟ الصلاۃ، نماز کو۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے جتنی جگہ بھی بیان فرمایا ہے، سب جگہ نماز قائم کرنے کی بات کی ہے۔ تو نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، سن لیجئے۔ نماز قائم اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں وہ 5 چیزیں ہوں۔ تو سب سے پہلے وقت پہ پڑھی جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پہ پڑھا جانا یہ ضروری ہے، ایک۔ اور دوسرا کہ اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یعنی وہم علی صلاتہم خاشعون۔ اور تیسرے نمبر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ورکعوا مع الراکعین۔ اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پر یعنی نماز خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جزاک اللہ خیر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ قائم رہو، ڈٹے رہو۔ تو اس طرح 5 چیزیں ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ آپ دیکھا کریں کہ آپ پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو قائم کرنے والوں کی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، الصلاۃ کے آخر میں گولتا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو، یہ جو آپ کو من ما نظر آ رہا ہے، یہ من الگ ہے، ما الگ ہے۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے جو، یعنی اس میں سے جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو انہیں رزق دیا، اللہ نے یہاں ہمارے عقیدے کو ٹھیک کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے زور بازو سے کماتا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے میں اپنی بھاگ دوڑ سے کماتا ہوں، ہم رزق دیتے ہیں، یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں میرے پاس 2 قلم ہوں اور میں آپ کو دے دوں دونوں، اور پھر میں بعد میں کہوں جو میں نے 2 قلم آپ کو دیے تھے ایک انہیں دے دیں، ان کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہی سوچیں گے نا کہ انہوں نے دیے تھے، وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے مان لینا چاہیے۔ اور اگر میں یہ نہ کہوں، میں آپ کو دے دوں اور پھر میں کہوں آپ کے پاس 2 ہیں، ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ایک انہیں دے دیں، تو آپ کہیں جی یہ میرے ہیں نا، وہ اپنے لائیں۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں مائل کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے یہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ ینفقون یا ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ، اور واو نون ہے، سب، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ تو یعنی جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اس بات ترجمے کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے گا۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے سب متقیوں کے لیے، وہ متقی جو ایمان رکھتے ہیں غائب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ 3 قسم کے ہیں۔ کالے رنگ میں آپ کو جو الفاظ یہاں نظر آ رہے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور نیلے رنگ میں جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں۔ 65% الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں تقریباً، اور 20% الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں۔ صرف 15% الفاظ ہیں، 85% کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف 15% الفاظ ہیں، اور اتفاق سے آج کے سبق میں ایک لفظ بھی نہیں ہے جو خالص عربی زبان کا نیا لفظ ہو، جس کو جو اردو میں استعمال نہ ہو۔ تو یہ دیکھ لیں، الکتاب ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا محالہ لا ریب پورا کا پورا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور فی ہی میں فی جو ہے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اظہار ما فی الضمیر، ہدن ہدایت، ہادی برحق، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور متقی بنے نہ بنے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آ گیا بڑا متقی پرہیزگار مجھے سمجھانے کو، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یومنون امن، ایمان، مومن، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ غیب کی باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غیبی امداد، غیبی طاقت ہوتی ہے۔ یقیمون قائم کرنا، قائم، مقیم، قیامت، قوم، قوم وہ ہوتی ہے جو کھڑی ہو، اور جو سوئی ہو وہ تو نوم ہوتی ہے، اس لیے قوم بھی اس کا روٹ بھی یہی ہے، قائم ہونے والی، وہ جو قائم ہے۔ جی تو یہ دیکھ لیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الصلاۃ ہم کہتے ہیں صوم و صلاۃ کا پابند، اور اشتہاراتوں کے اشتہاروں میں آپ نے دیکھا سنا ہوگا۔ وَمِمَّا من الگ ہے، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اذر من الشمس، مینو عن، اور ما ماحول، ما تحت، ما ورائے عدالت، ما فوق الفطرت، کتنی جگہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ رزق، رازق، رزاق، یعنی، اور ینفقون، نان و نفقہ، ہو سکتا ہے بعد میں آپ میں سے کسی کا ذمہ بھی پڑ گیا ہو کبھی، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی عمرے کو گیا ہو، اللہ سب کو ہی لے جائے، وہاں جو پہاڑوں کو تراش تراش کے سرنگیں بنائی گئی ہیں اس کو نفق کہا جاتا ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ واقعی ایسا ہے، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھ پہ یہ اعتبار کرنا۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا ینفقون، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ سوراخ کرتے ہیں، سرنگ بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی دیکھیں پوٹلی کے اوپر سے اگر آپ کچھ لے کر خرچ کریں گے تو آدھا تو واپس ہی گر جائے گا، اور آئے گا بھی تھوڑا سا ہی، اور اگر آپ نیچے سے سوراخ کر کے نکالیں گے تو یقیناً وہ نکلتا بھی رہے گا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں آپ کو دینے کا موقع ملے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اوپر سے نکالنا، سوراخ کرتے ہیں۔ ینفقون، یہ منافق بھی یہی روٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں سوراخ ہو جاتا ہو اور سارا ہی ایمان نکل جاتا ہو، شاید اس لیے کہا جاتا ہو۔ تو ینفقون یعنی اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نان و نفقہ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کفارہ مجلس کی آخری بات ہے، یہ دعا ہمیں کر کے اٹھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ
इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब भी किसी मजलिस से उठने लगो तो ये दुआ पढ़ लो कि अगर कोई गलत बात हुई हो, उस मजलिस में कोई ऐसा मामला हुआ हो तो कोताही हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। पाक है तू ए अल्लाह और सब तारीफ़ तेरी है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।